ایک ہے تعوذ اور دوسرا ہے تسمیہ۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے اسے تعوذ کہتے ہیں، یعنی اللہ سے پناہ مانگنے کے جو الفاظ اور جو حروف ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم ہوئے۔ اور یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم قرآن کریم پڑھنا شروع کرو تو پھر اس سے پہلے کیا کرو؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان رجیم کے شر سے۔ تو تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا اس آیت کی حکم کی تکمیل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہے، ایک بات۔ دوسرا، نماز میں تعوذ صرف پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ احناف کے نزدیک مسئلہ کیا ہے؟ نماز کی پہلی رکعت میں ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھی جائے۔ نمبر 3 مسئلہ، تلاوت خواہ آپ نماز میں کر رہے ہوں یا نماز کے باہر کر رہے ہوں، جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کافی ہے۔ جب سورت شروع کریں گے تو اس سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، تلاوت قرآن کے علاوہ اگر کوئی اور کتاب پڑھی جائے، احادیث کی کتابوں میں سے کچھ بھی پڑھا جائے، کوئی اور کلام پڑھا جائے دینی، تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں ہے۔ یہ صرف قرآن مجید سے پہلے پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ باقی کسی عمل سے پہلے تعوذ نہیں پڑھا جائے گا۔ ہاں، مختلف اعمال اور حالات میں ہمیں اللہ سے پناہ مانگنے کا سبق دیا گیا۔ مثلا جب کسی کو غصہ زیادہ آئے تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اسی طرح جب بیت الخلاء میں جانے لگے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر اللہ کی پناہ کے مانگے جانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب سب سے اہم مسئلہ کہ قرآن پڑھنے سے پہلے یہ جو ہمیں اعوذ باللہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ اس کو پڑھ لیا جائے، صرف اعوذ باللہ پڑھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس مفہوم کو، جو اعوذ باللہ کا مفہوم ہے، اس کو اپنے مزاج میں شامل کرنا یہ مقصود ہے۔ اب مزاج میں شامل کرنے کا معنی کیا ہے؟ شیطان سرکش بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان بھی ہے، وہ تعصب میں بھی مبتلا ہوا، غرور میں بھی مبتلا ہوا، خود پسندی میں بھی مبتلا ہوا اور خود پرستی میں بھی مبتلا ہوا۔ تو جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو اس کا معنی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمیں ان ساری باطنی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا تو یہ ساری باتیں ذہن میں ہوں گی کہ ہمیں شیطان کے اس رستے سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ، کلی طور پہ بچانا ہے۔ پھر اب قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے خاص طور پہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے کیا گیا کہ یہی وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے بارے میں خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اقوم، سب سے زیادہ ہدایت کے اوپر یہی ایک کتاب ہے جو بندہ مومن کو لے کر چلنے والی ہے۔ کیونکہ جس نے یہاں سے ہدایت نہ پائی پھر وہ کہیں اور سے ہدایت نہیں پا سکے۔ جو کتاب اللہ سے ہدایت نہ حاصل کر سکا پھر کہیں اور سے اس کو ہدایت مل سکتی نہیں۔ تو کتاب اللہ پڑھتے ہوئے وہ خاص طور پہ اللہ کی پناہ میں اس لیے آ رہا ہے کہ شیطان اس کو ان فتنوں میں نہ مبتلا کر دے
یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کہیں وسوسے میں نہ ڈال دے، کیونکہ جب بندہ اس کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان اسے بہکانے کے لیے اور اس ہدایت کا فیض حاصل کرنے کے لیے کہ اسے روکا جائے، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا کہ اس کی کہیں گہرائی میں نہ چلا جائے، کہیں اس سے رحمت جو ہے وہ اپنا دامن نہ اس کی رحمت سے بھر لے، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے پڑھنے سے پہلے حکم دیا کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو آپ کیا کریں؟ اللہ کی پناہ مانگیں، اس لیے کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں، ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں۔ تو آپ جب بھی قرآن پڑھنے لگیں تو جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو یہ تصور ذہن میں رکھ کے پڑھیں کہ شیطان کا جتنا بھی معاملہ ہے اس سے ہمیں اللہ بچائے۔ دوسرا، اس کتاب کا مفہوم قرآن کریم فرما رہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ اسے پڑھ کر ہدایت نہ پائے بلکہ اسے پڑھ کر گمراہ ہو جائے۔ تو ہم پہلے ہی اس کتاب کے شروع کرنے سے پہلے اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس کا صحیح فہم عطا کرنا، اس کی ہمیں صحیح فہم کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ تو آج سے جب بھی تعوذ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو سب سے پہلے تعوذ کا فلسفہ ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے یہ فرمایا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تم شیطان کے شر سے بچنے کے لیے دعا مانگو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو، اس پوری امت مسلمہ کو شیطان کے شر سے محفوظ و معمول فرمائے، حاسدین کے حسد سے، شریر کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔